ڈراؤنی صورت والا شخص ہے، یہ جو خوفناک شکل والا شخص ہے، یا رسول اللہ اس کو جہنم کا داروغہ کہتے ہیں۔ یہ جہنم کا داروغہ ہے، داروغہ جس کے ہاتھ میں جہنم کا نظام ہے، اس کا نام ہے حضرت مالک علیہ السلام۔ اور اللہ نے اس کی صورت اتنی خوفناک بنائی ہے، اتنی بھیانک اس کی صورت بنائی ہے کہ اللہ اکبر، جہنمیوں کو اگر اور عذاب بھی نہ دیا جائے، صرف یہ بھیانک صورت دکھائی جائے تو بھی لوگوں کے لیے بہت زیادہ دردناک عذاب ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خواب حضور علیہ السلام کے لیے وحی ہے، وہی خواب کے اندر وحی کی گئی کہ اور جہنم کے مناظر حضور کو دکھائے گئے تاکہ حضور امت کے حوالے سے بیان فرمائے اور امت اپنے وجود کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے۔ وہ حضرت مالک علیہ السلام تھے جن کا چہرہ بڑا خوفناک تھا، بڑا بھیانک تھا، اور وہ جہنم کی آگ کو دہکا رہے تھے۔ یاد رکھیں، گناہ کرنے والوں کو بتا دو کہ بستر پر لیٹ کر گناہ کرنے والوں، منہ میں لقمہ ڈالتے وقت گناہ کرنے والوں، بیٹھ کر کے لیٹ کر کے گناہ کرنے والوں، زمین کو گناہوں سے بھر دینے والوں، تم زمین کے اوپر گناہ کرتے ہو اور ادھر وہ حضرت مالک علیہ السلام داروغہ جہنم کی آگ کو تمہارے لیے دہکا رہا ہوتا ہے۔ انسان زمین کے اوپر پاپ اور عیاشیاں کر کے یہ تصور کرتا ہے مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، میرا کون کیا بگاڑ سکتا ہے، لیکن جہنم پکار کر کہتی ہے خدا کی دی ہوئی نعمت پہ عیش کرنے والا، اللہ کی اطاعت کرنے کی بجائے عیاشیوں میں وقت گزارنے والوں، کوئی تمہارا کچھ کرے یا نہ کرے، آخر ایک دن آخرت ہے اور تمہارے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آؤ آپ کو بتاؤں، یہ جو بار بار حضور پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اور وہ فرشتے حضور کو آگے کی طرف لے جا رہے ہیں اور حضور اپنے صحابہ کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ پتا چلا کہ یہ تجسس پیدا کرنے کے لیے ہے، یہ شوق پیدا کرنے کے لیے ہے، اور حضور جو پوچھ رہے ہیں تو کبھی سے یہ نتیجہ مت نکالنا کہ حضور کو معلوم نہیں ہے۔ اگر حضور علیہ السلام پوچھتے نہیں تو ہماری گفتگو کا یہ عنوان کیسے بنتا، ہمیں کیسے پتا چلتا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھ کر کے اپنی امت کے لیے آسانی پیدا فرما دی تاکہ امت کو پتا چلے کہ یہ کس گناہ کا عذاب ہے، یہ کس گناہ کا عذاب ہے، یہ کس گناہ کا عذاب ہے۔ میں آگے گفتگو کروں گا، لیکن کبھی بعض احادیث کے اندر یہ آ جاتا ہے نا کہ حضور نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو کبھی کبھی میری قوم کے جوان ہوٹلوں پر بیٹھ کر، کبھی کبھی نکڑوں پر بیٹھ کر، کبھی مسجدوں میں بیٹھ کر وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی کو پتا نہیں تھا، اسی لیے اللہ کے نبی نے پوچھا۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، وہ فرشتے تھے یار، وہ فرشتے بہرحال مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہے، غلام جب غلاموں کو پتا ہے تو جائے کائنات آقا کو کیوں پتا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یاد رکھنا، ایسی باتیں کبھی مت کیا کرو، ایسی گفتگو کبھی مت کیا کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب بھی نبی پاک کے بارے میں اپنی زبان کھولو تو 50 مرتبہ سوچو، اس لیے کہ اگر تم نے بلا سوچے سمجھے میرے خلاف بات کی یا میں نے بلا سوچے سمجھے تمہارے خلاف بات کی تو میرے خلاف بات کرنا تمہیں جہنم میں لے جائے گا اور تمہارے خلاف بات کرنا مجھے جہنم میں لے جائے گا۔ ارے نادان، ذرا ہوش سے کام لے، اگر امتی کے خلاف تہمت لگائے تو وہ جہنم میں لے جائے گا، اگر امتی نبی پہ تہمت لگائے تو اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ میری قوم کے جوانوں، اپنے اچھے ہوش سے کام لیا کرو، زبان کو لگام دیا کرو، نبی کے بارے میں اپنی طبیعت سے باتیں نہ کرو۔ اللہ اللہ، آج میری قوم کا جوان نبی کے لیے بے باک ہو گیا، ہوٹلوں پہ بیٹھ کر وہ نبی کے بارے میں بات کرتا ہے، نبی کو یہ نہیں پتا، نبی کو وہ نہیں پتا، نبی کی یہ شان نہیں، نبی کی وہ شان نہیں۔ او مسلمانوں، تم کہاں ہو، کس مقام پر ہو؟ کیا صحابہ کا لہجہ یہی تھا جو آج تمہارا لہجہ ہو گیا؟ کیا تابعین کا لہجہ یہی تھا جو آج تمہارا لہجہ ہو گیا؟ تم کہتے
کرتے ہو نبی کو یہ پتا نہیں تھا اور صحابہ کہتے تھے واللہ ورسولہ عالم کہ اللہ جانتا ہے اور اس کے بتانے سے اس کا نبی جانتا ہے. ذرا اندازہ تو کرے تم نے صحابہ کی بولی بولنا چھوڑ دیا. آج ہندوستان کی حالات مسلمانوں کو پکار پکار کر کہہ رہے ہیں انتشار کا وقت نہیں ہے, فرقہ پرستی کا وقت نہیں ہے, فرقہ بندیوں کا وقت نہیں ہے, آپس میں لڑنے کا وقت نہیں ہے, بلکہ امت مسلمہ کو فرقوں میں تقسیم ہونے کی بجائے ایک جان متحد ہونے کی ضرورت ہے. مگر یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں, یہ جو تم فرقوں میں بٹ گئے ہو وجہ یہ ہے کہ تم صحابہ کی بولی سے دور ہو گئے ہو. چھوڑو آوارہ گردی کی بولی چھوڑو اور صدیق اکبر کی بولی بولو, فاروق اعظم کی بولی بولو, اولیاء اللہ کی بولی بولو. ادب سے کام لو, احترام سے کام لو. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں کیسے تم بٹ گئے فرقوں کے اندر. دیکھو صحابی رسول حضرت جناب خبیب جب ان کو پھانسی دی جا رہی تھی اور ان کے ساتھ یہ بات کی جا رہی تھی, خبیب کو کافروں نے پکڑ لیا, مکے کے کافروں نے, اور کہا کہ اسلام چھوڑ دو. خبیب نے کہا جان دیں گے, محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اس وقت انہوں نے کہا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت خبیب نے کہا ٹھیک ہے ہم مرنے کے لیے تیار ہیں. آنکھ میں آنسو تھے اور کہتے تھے خدا نے ایک جان دی ہے, اگر 1000 جانیں دیتا تو محمد عربی پہ قربان کر دیتا. ان لوگوں نے کہا پھر خبیب بتا تیری آخری خواہش کیا ہے, توجہ کرنا, تیری آخری خواہش کیا ہے. خبیب نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنے دو اور اپنے نبی پر سلام پڑھنے دو. خبیب نے 2 رکعت نماز پڑھی اور مکے کی زمین پر تھے. خبیب نے کہا میرا رخ مدینے کی طرف کر دو. یہ نہیں کہا کعبے کی طرف کر دو, کعبے کی عظمت سر آنکھوں پر ہے, لیکن یہ صحابہ کا عشق رسول ہے کہ میرا رخ مدینے کی طرف کر دو. اور پھر خبیب نے کہا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, میں آپ سے دور ہوں, میں آپ سے دور ہوں, آپ کے قریب نہیں ہوں, لیکن آپ کو دور سے سلام پیش کر رہا ہوں. میرے سر